عباس علمبردار کہا جاتا ہے، اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں، بس یہی رہ گیا. ہاں، حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے، نہ اہل بیت نے کبھی یہ اسٹیل کے یا یہ لوہے کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں. ان چیزوں کا کیا لینا دینا؟ اگر لگانا ہوتا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ کی شبینہ بنا کے اہل بیت لگاتے، جس کے بارے میں قرآن میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی، جو غزوہ حنین کے موقع پر آپ نے کنکریاں پھینکی تھی، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکا قبیلہ حوازن کے تیروں کا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے، واضح شکست ہو گئی. حضور کا بس معجزہ ظاہر ہوا، حضور نے ایک ایسے مٹی کی ایک مٹھی کنکریوں کی بھاڑ کے ان کی طرف پھینکی، وہ سارے اندھے ہو گئے. صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے، قرآن میں بھی ذکر ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. اے نبی، جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو پھینکی نہیں تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی، جبکہ آپ نے پھینکی تھی. سورہ فتح میں آیا کہ یہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں نبی تمہاری، اللہ ان سے راضی ہوا ہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا. یعنی رسول اللہ آن دا بہاف آف گاڈ بیعت لے رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تو پنجہ میں نے تو نہیں کہیں لگے ہوئے دیکھا. تو یہ جذباتی چیزیں ہیں. جب دین کی روح نکل جائے نا، پھر دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جھنڈیاں، کپڑوں میں دین، نعروں میں دین، جھنڈوں میں دین، رنگوں میں دین، یہ سارا ہو جاتا ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس اسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو خدا کا زور ہے کہ میں نے بنایا، اور ابلیس کا زور ہے کہ یہ مٹی سے بنا. تو ابلیس کی نگاہ مادے کے اوپر ہے کہ کس چیز سے بنا، خدا کی نگاہ نسبت پر ہے کہ بنایا میں نے ہے، بنا کسی بھی چیز سے ہو. یہی ہے نا. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ نبی کا جھنڈا، اس میں ہے کیا؟ لکڑی ہے، کپڑا ہے، اور رکھا کیا ہے؟ اس کا احترام اسے آنکھ سے لگانا، یہ کیا مذاق ہے؟ ابو الفضل عباس کا علم کیا ہے؟ اس میں تھوڑی سی چاندی ہے، ایک لکڑی کا چھڑ ہے، تھوڑا سا کپڑا ہے، اس میں رکھا کیا ہے؟ رسول کا ممبر، بھائی لکڑی کے علاوہ اس میں کیا ہے؟ حسین کا تعزیہ، لکڑی اور کاغذ کے علاوہ کیا ہے؟ تو اب جس کی نگاہ فقط مادے پہ ہو وہ پیرو ابلیس ہے، اور جس کی نگاہ نسبت پر ہو وہ پیرو خدا ہے. خانہ کعبہ پاک رکھو. اب اتنا پاک ہے کہ تم نجاست کی حالت میں اس سے گزر نہیں سکتے، اتنا پاک ہے. اچھا بھائی، اس شہر میں تم نے ایک مسجد بنائی، مسجد تو تم نے بنائی ہے نا، لیکن جب منسوب کر دی اللہ کی طرف تو اب نجاست کی حالت میں گزر تو جاؤ لیکن ٹھہر نہیں سکتے. دیکھ رہے ہو احترام کس چیز کا احترام ہے؟ نسبت کا. بھیا رکنا اور آرام سے رکنا، ذرا ڈفرینٹ طریقے سے آج میں اپنی تمیز کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، بہت آرام سے. بھائی یہ احترام کس چیز کا ہے؟ نسبت کا. مسجد تم نے بنائی، اینٹ، گارا، چونا، یہی چیزیں استعمال کی مسجد میں، اور جب وہ بن گئی تو اب تم طہارت کی حالت میں ہو تو گزرو، ٹھہرو، لیکن نجاست کی حالت میں ٹھہر نہیں سکتے مسجد میں. بھائی سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں نسبت آ جائے اس کی، وہاں طہارت شرط ہے. اب تم جو قرآن کو چوم رہے ہو تو قرآن کو نہیں چوم رہے ہو، قرآن کے نام پر کبھی جلد چومتے ہو، کبھی کپڑا چومتے ہو. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ یہ نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ قرآن چوما، بھائی جلد چومی نا. اچھا جلسان چوم لیا، اچھا کھولا اسے، کاغذ چوم لیا، قرآن کو تو نہیں چوما. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اگر یہ بات سمجھ لو تو میری محنت سہولت ہو جائے گی. یہ جو چوم رہے ہو نا، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کچھ اور ہے. اور اب تم پوچھو کہ دلیل کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ اتر جائے تو پہاڑ ہٹ جائیں. قرآن کو رکھ کے دیکھو، اپنے قرآن کو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ بھائی توجہات مبذول ہے نا. اپنے قرآن کو رکھو، کوئی پہاڑ ہٹے گا؟ نہیں ہٹا نا. تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کچھ اور ہے، یہ الفاظ قرآن ہے. یہاں تک آ گئے نا. اب قرآن میں اور الفاظ قرآن میں فرق کیا ہے؟ تم ابھی باہر نکلو اس امام بارگاہ سے، یہ جو تار جا رہے ہیں بجلی کے وہ ننگے برہنا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ گردنیں ہل رہی ہیں. جو تار بجلی کے باہر ہیں
उन पर कोई प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, वो बरहना है। और जब घर में लाए तो लिबास पहना के लाए प्लास्टिक का। भाई सबब क्या है? भाई वहां कोई जाता नहीं है, लोग उसके नुकसान से महफूज हैं, लेकिन जब घर में आएगा तो खतरा है कि कभी नूर कहीं करंट न मार दे, इसलिए प्लास्टिक का लिबास पहना दो ताकि महफूज हो जाओ। तो जहां नूर कभी हो उसके लिए लिबास की जरूरत है। जब इल्म इलाही को किताब बनाया तो अल्फाज का लिबास पहना दिया, और जब उसी इल्म इलाही को रसूल बनाया तो नूर मोहम्मद का लिबास पहना दिया। बहुत बहुत आराम से मेरे साथ चलना, इसलिए कि ये मराहिल तमहीदी हैं और इन्हें इस्टेब्लिश करना चाह रहा हूं मैं। अच्छा भाई, तो निस्बत समझ में आ गई? निस्बत का एहतराम समझ में आ गया? नहीं भाई, अगर निस्बत का एहतराम समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या थी? भाई इस्माइल, निस्बत को देखना, इस्माइल कुर्बान हुए अल्लाह पर, इस्माइल का एहतराम। दुम्बा कुर्बान हुआ इस्माइल पर, दुम्बे का एहतराम। अब ये निस्बत देख रहे हो? ये निस्बत समझ में आई? इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान किया था ना इब्राहिम ने अल्लाह पर, बच गए, वो दूसरी बात है। तो अब इस्माइल का एहतराम क्योंकि कुर्बान हुए, अपनी तरफ से अपने आप को ऑफर कर दिया और अल्लाह ने बचा लिया दुम्बा भेज कर। वो दुम्बा काबिल एहतराम। हद तो यह है कि कुरान ने कहा उस दुम्बे के गले में जो रस्सी है वो काबिल एहतराम। भाई अजीब बात है, अजीब बात है। रस्सी जो कुर्बानी के दुम्बे के गले में बांधते हो वो शायरुल्लाह में है और काबिल एहतराम है। भाई कुछ बात समझ रहे हो? तो अगर ये एहतराम का फलसफा समझ में आ गया कि अल्लाह पर कुर्बान हुए इस्माइल, भाई बहुत तवज्जो है, काबिल एहतराम। इस्माइल पर कुर्बान हुआ दुम्बा, काबिल एहतराम। दुम्बे के गले में रस्सी है, वो काबिल एहतराम। तो क्या आप ये समझ में नहीं आता कि अल्लाह पे कुर्बान हुआ हुसैन, काबिल एहतराम। हुसैन जिस जमीन में दफन हुआ वो जमीन काबिल एहतराम, और अगर उसकी शबी बनाकर तालियां निकाल दिया जाए तो वो भी काबिल एहतराम। ये निस्बत का एहतराम है, निस्बत का एहतराम है। अब मैं कैसे समझाऊं अपने सुनने वालों को? भाई इबादत अल्लाह की है, इबादत काबे की, इबादत तो अल्लाह की है, झुक रहे हो काबे की तरफ, है तो ऐसा ही। तो अगर गैर मुस्लिम देते तो कहेगा ये काबे को पूज रहे हैं, हालांकि तुम पूज रहे हो अल्लाह की किबरियाई को। माथा काबे की तरफ है, तवज्जो रहे, माथा काबे की तरफ है, काबे के सामने झुका हुआ है, उसकी समत में झुका हुआ है माथा। भाई यही तो है ना। लेकिन तुम क्या काबे की इबादत कर रहे हो? नहीं, इबादत है अल्लाह की किबरियाई की। तो अब उसूल ये है कि जब तक कोई ठोस शय न हो मोहब्बत का इजहार मुमकिन नहीं है। अगर काबा न हो तो हम कैसे उसकी किबरियाई का ऐलान करें? तो कोई चीज चाहिए ना। तो अब ये जो पूछ रहे हैं कि अब्बास के आलम को क्यों चूमते हो, हुसैन के ताजिए को क्यों चूमते हो, तो हाथ है अलम और ताजिए पर, हाथ है अलम और ताजिए पर, चूमा जा रहा है हुसैन की इमामत को और अब्बास की इताअत को।